بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کرنا ہے۔ کراچی کے جو مناظر ہیں پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں، صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا ڈنڈا عمران خان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ ایسا احتجاج نہیں تھا جس میں مذہب کو لا کے لوگوں کے جذبات ابارے گئے ہوں۔ مذہب کے حوالے سے جو احتجاج ہوتا ہے نا، وہاں پہ زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، جانے جا سکتی ہیں کہ مذہب کے لیے تو لوگ جان دیں گے، وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے کا ان میں جذبہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہ تو احتجاج ہو رہا ہے لوکل باڈی سسٹم کے حوالے سے۔ اب میری بات ذرا دھیان سے سن لیں کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایس ایل شروع ہو رہا ہے، ٹیمز آئی ہوئی ہیں، وہیں پہ وہ رہ رہے ہیں، تو اگر یہ احتجاج ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات چلتے ہیں تو پاکستان کے انٹرنیشنل امیج خراب ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے پاکستان میں، پھر پرابلم ہو جائے گا، کرکٹ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے یہ ایکشن لینا پڑا اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز۔ یہاں تک بات مان لیتے ہیں، جس طرح کیا گیا یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے مل کے یہ برابر کے کہ جو انہوں نے کراچی پہ مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں، یقین مانیں پیپلز پارٹی کسی طرح ایم کیو ایم سے کم نہیں ہے اور ایم کیو ایم کسی طرح بھی پیپلز پارٹی سے زیادہ مظلوم نہیں ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مارا بھی خوب ہے اور امن بھی تباہ کیا ہے اس شہر کا، اور یہ سب کچھ ہمیں پتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کے جو آپس میں علیحدہ بھی ہو چکے ہیں، ان کے اکٹھے بیٹھنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ فی الحال بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بات کی ہے کہ جی انٹرنیشنل پلیئرز، پی ایس ایل، کرکٹ، اس کی وجہ سے ہمیں یہ ایکشن لینا پڑا اور مار دھاڑ کرنی پڑی۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم جماعتوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو یا تو پی ڈی ایم جماعتیں جو کچھ ہوا کراچی میں اس کی مذمت کریں اور پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہیں، پھر تو سمجھ آتی، لیکن اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو اس کو انڈورس کرنا سمجھا جائے گا، اور یہاں سے پھر وزیراعظم عمران خان کو ایک موقع ملے گا کیا کرنے کا، جو پیپلز پارٹی نے کر دیا نا جی، کہ یہ مسئلہ تھا، وہاں کرکٹ ٹیمیں تھیں، یہ تھا وہ تھا، اس لیے ہمیں کرنا پڑا۔ یہ بڑا زبردست ایکسکیوز ہے۔ آپ پی ڈی ایم والے جب آئے نا 23 مارچ کو، تو یہ کہیں جی وہاں تو او آئی سی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سفارتکار بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ پریڈ ہو رہی تھی، دشمن کوئی غلط کام کر سکتا۔ ان کی ایسی چھترول کرے نا، فضل الرحمان کو بھی گھسیٹیں سڑکوں پہ، ایک دفعہ میں کہتا ہوں لگ پتہ جائے ان کو ذرا، یہ جو کر رہے ہیں ڈرامے۔ دیکھیں، موومنٹ ہوتی ہے کسی مقصد کے لیے، آپ کسی چور کو پکڑنے کے لیے کرتے ہیں، آپ قانون کی بالادستی کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں ایک موومنٹ ہو رہی ہے جی، بس عمران خان کو ہٹا دو تاکہ ہماری چوری بچ جائے۔ ایسی موومنٹ کی ایسی چھترول ہونی چاہیے نا کہ ہسٹری میں یاد رہے کہ کس نے چھترول کی تھی۔ یہ ناظرین، میں نے اپنے لیے ایک وائس نوٹ رکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ موومنٹس کس لیے ہوتی ہیں؟ کسی لارجر مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کریں گے، ہم احتساب کریں گے، ہم غریب اور امیر کو برابر لائیں گے، ہم واقعی ہی روٹی کپڑا مکان دیں گے جو عمران خان دے رہا ہے لوگوں کو۔ اب روٹی کپڑا مکان سارے خواب لوگوں کے پورے اب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا جا رہا۔ صحت انصاف کارڈ اس کی نشانی ہے، اساس پروگرام اس کی نشانی ہے، جس میں بہت سارے پروگرام شامل ہیں، گھروں کے لیے قرضے آسان شرائط پہ مل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہ موومنٹ کے لیے ہو سکتی تھی انگریڈینٹ، وہ یہ کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، جو بائیڈن گالیاں دے رہا ہے صحافیوں کو، کیونکہ مہنگائی پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ $90 فی بیرل تیل کی قیمت ہو گئی عالمی منڈی میں تقریباً۔ پام آئل جس سے ہم اپنا تیل بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، میرے پاکستانیوں 5,500 ملیشین رنگٹ اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ نون لیگ کے دور میں 1,800 یا 1,500 تھی اس کی قیمت، 4 گنا قیمت بڑھ گئی ہے نون لیگ کے دور سے پام آئل کی، تقریباً 4 گنا، 3.5 سے 4 گنا قیمت بڑھ گئی۔ پاکستان میں ظاہر ایسی قیمتیں بڑھیں گی پھر۔ تو اگر مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو مہنگائی میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، جس مرضی کی حکومت آ رہی ہے اس ملک میں مارشل لا بھی لگا دینا، جو قیمتیں اس ٹائم اس سے کم نہیں ہوں گی، یہ 100% میں آپ کو بات کروں۔ تو پھر آپ 23 مارچ کو اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، تو آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ قانون کی بالادستی کی بات کر، کیا آپ چوروں کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ ساری لوٹی دولت برآمد کرنے کی بات کریں؟ جنہوں نے خود لوٹا ہے وہ کس سے برآمد کریں گے لوٹی دولت؟ کیا نواز شریف واپس آ کے خود کو جیل میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے، اور کیا پی ڈی ایم نواز شریف کو جیل میں ڈالیں گے واپس؟ کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ ہے؟
اس لیے میں کہتا ہوں جیسے پیپلز پارٹی نے کیا ہے نا کہ عالمی مسئلہ قائم ہو سکتا ہے، سفارتی سطح پہ مسئلہ ہو سکتا ہے، کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کے لیے پرابلمز ہو سکتے ہیں، امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس لیے یہ کیا تھا لاٹھی چارج۔ وفاقی حکومت کے جی کہ 23 مارچ کو او آئی سی کے نمائندگان آئے ہوں گے، یہاں پہ سفارتکار ہمارے وہاں بیٹھے ہوں گے، اسلام آباد میں پریڈ ہو رہی ہوگی، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہوں گی، J10C کا ہم لانچ کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہیں نا، ان کی وہ تاریخی چترول کریں، فرق نظر نہیں آنا چاہیے کہ شہباز سڑک پہ نیچے پڑا ہوا ہے یا فضل الرحمان صاحب نیچے سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں، فرق نہ نظر آئے، عوام کو بھی پتا چلے کہ یہ ہمارے مفادات کے لیے نہیں نکلے ہوئے، یہ اپنی چوری اور ڈاکے بچانے کے لیے اور دوبارہ موقع حاصل کرنے کے لیے کہ ہم بڑے بڑے کھانچے مارے اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ عوام کو پتا چلنا چاہیے۔ اب وفاقی حکومت ظاہرہ یہ کرے گی نہیں، انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ لیا ہوا ہے شروع سے۔ فضل الرحمان کا جب پہلا بھی دھرنا آ رہا تھا، جس کے بعد ڈیلیں شیلیں ہوئی، نواز شریف باہر گئے دباؤ میں اور سارا کچھ ہوا، اسی دوران آپ کو پتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا بھی جی روزانہ بنیاد وہ سارا کچھ کیا گیا، نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے، وہ سارا کچھ ہوا تھا۔ میرے جیسے لوگ تب بھی کہہ رہے تھے کہ خدا را اس کو نہ داخل ہونے دیں اسلام آباد میں، مار دھاڑ کے نہ اس کو جس طرح پرویز خٹک بینگ سی ایم آف خیبر پختونخوا، نواز شریف نے اٹک کراس نہیں کرنے دیا تھا، مار مار کے برکس نکال دیا تھا ان کا، اتنا زبردست وہاں پہ شیلنگ اور لاٹھی چارج ہوا تھا۔ یہی کرتے ہی روکتے ان کو ہر حال میں، وہاں سے کراس نہ کرنے دیتے، تو یہاں یہ آتا نا، اور بہت سارے آگے جو ڈھیلیں ہوئی تھی وہ پھر نہ ہوتی۔ اب بھی میں یہی کہوں گا، یہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جنونی لوگ چمٹے ہوں گے جو ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یقین مانیں ان لوگوں چوروں ڈاکوں کے لیے کوئی پاکستانی جان دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ تھوڑا سا لاٹھی چارج کریں گے، تھوڑا سا آنسو گیس کریں گے، ان کا کراؤڈ ڈسپرس ہو جائے گا۔ جن کو پیسے دے کے لائے ہوتے ہیں نا، وہ آگے آ کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو حکومت کو ذرا اسٹرکٹ ہونا پڑے گا اور کسی صورت ان کو احتجاج نہ کرنے دیں۔ دیکھیں پرامن احتجاج اعلیٰ مقاصد کے لیے سب کا حق ہے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن جو مقصد ان کا ہے نا چوری بچانے کا، جو مقصد ان کا ہے کہ دوبارہ ہمیں اقتدار مل جائے اور ہم دوبارہ سے وہی پانچوں گھی میں اور سر کڑا میں ڈال لیں، اس کے لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا احتجاج۔ اس چیز پہ احتجاج کا حق ہونا نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آئین میں ترمیم ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے اپنے مقاصد بتائیں، آپ کے مقاصد کیا ہوں گے، پھر آپ اس پہ اگر احتجاج کرتے ہیں وہی آپ کے بینرز ہونے چاہیے، وہی آپ کی تقریریں ہونی چاہیے، پھر تو بات بنتی ہے۔ اگر آپ کے مقاصد ہی نہیں، انہوں نے ووٹ کی عزتوں کا نعرہ بھی ختم کر دیا ہے، چلو وہ بھی مقصد ہو سکتا تھا، ہم کہہ سکتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ مہنگائی مارچ کر رہے ہیں جو بنتا نہیں ہے، تو اس لیے جو پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے اس میں وفاقی حکومت کے لیے بڑی نشانی ہے، اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔